بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از محمد اقبال فرام ٹورنٹو. السلام علیکم. آج مارننگ واک پہ میں نکلا ہوں باہر. یہ ہمارے نیبرہڈ کے ساتھ ہی ہے. ٹریلز بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہیں. میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو یہ دکھاؤں. یہ جو ہے اس کو ڈاؤن ریور کہتے ہیں. یہ کہیں چھوٹا ہو جاتا ہے کہیں بڑا ہو جاتا ہے. سمر ٹائم میں کافی اس میں فشنگ ہوتی ہے جہاں پانی زیادہ ہوتا ہے, جہاں ڈیپ ہوتا ہے, اور بڑا خوبصورت ہے. کہیں اس کا پھیلاؤ بڑا ہو جاتا ہے, کہیں چھوٹا ہے, کہیں پانی کا بہاؤ اچھا ہوتا ہے. فلڈ کے دنوں میں کافی تیز ہو جاتا ہے. تو بڑی خوبصورت نیبرہڈ ہے. اور یہ سڑک کے بھی ٹریلز بنے ہیں, یہ دوسرے جنگل کے اندر بھی ہیں. واکنگ ٹریلز بنے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت. اگر آپ پیور جنگل کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ واک کریں, بڑا اچھا لگتا ہے. تو جناب ہم واک پہ نکلے ہیں, مارننگ واک پہ, تو سوچا تھوڑی سی بات بھی کر لیں. ایک بڑی شاکنگ خبر آئی ہے پاکستان سے کہ جناب وہ پنڈی میں اڈیالہ جیل کے سامنے وہ بڑا کچھ ہوا ہے جی. وہاں سے وہ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں پاکستان کی فوج نے, اور دہشت گردی کو روکنے والے اسکواڈ نے مل کے آپریشن کر کے دہشت گرد پکڑے ہیں. ان دہشت گردوں کے پاس سے جناب کوئی بڑا اسلحہ برآمد ہوا اور نقشے برآمد ہوئے ہیں. اور یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں لوگوں کی رائے کو, توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. یہ سارا پرسیپشن کا معاملہ ہے. پرسیپشنیں بنائی جاتی ہیں, لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے کیسے سوچنا, بغیر کہے ہوئے. کچھ ایونٹ ایسے کریٹ کیے جاتے ہیں, کچھ سرکمسٹانسز ایسے کریٹ کیے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ وہی سوچیں, وہی سمجھیں, یا اسی نتیجے پر پہنچیں, یا اسی طرح ایکٹ کریں جیسے کہ ہم چاہتے ہیں, جیسے کہ ایجنسیاں چاہتی ہیں. پاکستانی فوج نے اپنے سارے اہداف تقریباً حاصل کر لیے ہیں. رجیم چینج آپریشن ہو گیا. اس کے بعد جو پولیٹیکل انریسٹ ہوئی اس کو, وہ جو 25 مئی کو جو لانگ مارچ ہوا تھا اس کو دبا دیا گیا. اس کے بعد جناب پھر یہ 9 مئی کر کے پی ٹی آئی کو تتر بتر کر دیا گیا, توڑ دیا گیا, اور جو مین لیڈرشپ ہے اس کو دھمکیاں دے کے پی ٹی آئی چھڑوا دی گئی. اور اب جناب پھر جب الیکشن ہوا تو الیکشن کے اوپر اس سے سب سے بڑا حملہ یہ کیا گیا کہ جہاں پی ٹی آئی سے اس کا الیکٹرال جو سمبل ہوتا ہے, جو انتخابی نشان ہوتا ہے, وہ چھین لیا, چھین کے الیکشن کروا دی. اس کے باوجود عوام نے باہر نکل کر ووٹ ڈال دیا اور پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی. اور اب اس الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا, اس کے نتیجے کو ماننے سے انکار کر دیا, اور الیکشن رزلٹ روک کر فارم 47 پہ جیلی بنا کر اس کے اوپر وہ ایشو کر دیا, رزلٹ ایشو کر دیا. اور اب وہ ایک ڈمی گورنمنٹ انسٹال کر دی. جس سیٹ اپ کے خلاف پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا تھا اسی کو دوبارہ مسلط کر دیا فوج نے, شہباز شریف ٹولے کو. یہ سارا پی ڈی ایم پارٹ 2 جو ابھی سلسلہ جاری ہے سارا اسی کو دوبارہ مسلط کر دیا جی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب موو آن کریں, اب یہاں سے ہم نے آگے چلنا ہے, پیچھے کچھ مڑ کے نہیں دیکھنا. تو جناب یہ ہے سچویشن ساری. اس کے لیے یہ سارے ڈرامے بازی کی جا رہی ہیں. اب ہرڈل ایک ہے, قیدی نمبر 804 جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جو اپنے اصول پہ ڈٹا ہوا ہے, اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. جب بھی اس سے بات ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے سب سے پہلے میرا مینڈیٹ جو ہے واپس کرو. فارم 45 کے مطابق, اوریجنل فارم 45 کے مطابق جو بھی رزلٹ بنتا ہے
اس کو اناؤنس کرو اور اس کے مطابق حقدار کو حق دیا جائے، پھر آگے ہم بات کرتے ہیں۔ تو اب بظاہر جو لگ رہا ہے، جو فوج کی نظر میں جو لگ رہا ہے سسٹم کو سموتھ چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عمران خان کا کانٹا نکال دیا جائے اور لوگ ایک دفعہ رو پیٹ لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم آرام سکون سے اگلے 10-20 سال حکومت کریں گے شہباز شریف ٹولے کے ساتھ مل کر۔ تو یہ جناب سچویشن ہے، تو اس کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہیں کہ یہاں تو اڈیالہ جیل میں جب بھی پیشی ہوتی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں، اس کی بہنیں آ جاتی ہیں، عمران خان کی کچھ صحافی ملنے آ جاتے ہیں کہ جناب یہ نا اس سے بات چیت ہو جاتی ہے عمران خان سے، تو عمران خان کے بیانات باہر آتے ہیں، وہ سوشل میڈیا میں آگ کی طرح پھیل جاتے ہیں اور پھر وہ جو انریسٹ ہو جاتا ہے سارا۔ تو اب اس کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے کہیں اور جہاں تک اس کی کہیں پر رسائی نہ ہو، اور وہ مصر کا صدر جو مرسی تھا اس کی طرح اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے، اور پھر ایک وقت آئے کہ عوام بھول جائے اور یہ جیل میں سڑ مر جائے جا کے سارا۔ بظاہر یہ پلان لگتا ہے۔ اوپر سے وہ ایک پی ٹی آئی کا وکیل صاحب ہے علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا جی فارم 45 کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں۔ ایک بات، دوسرا انہوں نے کہا ہے جو مخصوص نشستیں ہمیں پنجاب اسمبلی میں نہیں ملی اس کو لاہور ہائی کورٹ میں ہم چیلنج کریں گے۔ تو علی ظفر صاحب کی خدمت میں، تمام پولیٹیکل جو ورکر ہیں ان کی خدمت میں، اور تمام جو لوگ ہیں اسٹرگل کر رہے ہیں پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام فوت ہو چکا ہے۔ پاکستان کی جوڈیشری جس دن انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھینا تھا، اسی دن وہ فوت ہو گئی تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب ایک زندہ لاش ہیں۔ وہ کوئی فیصلہ ان سے انصاف کی توقع کرنا بے معنی ہے، انصاف کی توقع کرنا کوئی اس کا کوئی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے تو بہترین حال یہ ہے کہ آپ ٹربیونل میں جائیں، اپیلیں کریں، جیسے کہ وہ اپنا کور کمانڈر کے لامیہ نے کہہ دیا ہے، انہوں نے ارشاد فرما دیا کہ الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ الیکشن سے ہی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی ثبوت ہے، وہ کورٹ میں جائے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ ٹربیونل میں چلے جائیں، وہ اپیلیں دے کے اسٹے آرڈر اپیلیں کوئی فیصلہ کریں گے، اس فیصلے کو لے کے جو ہے دوسری پارٹی وہ ہائی کورٹ وغیرہ میں چلی جائے گی، سپیریئر جوڈیشری میں، وہاں سے اسٹے آرڈر مل جائیں گے، اور اسٹے آرڈر کے اوپر 5 سال اگلے وہ حکومت کرتے رہیں گے۔ اللہ خیر صلاح، اگلا پھر الیکشن آ جائے گا، پھر وہ لڑ لینا، پھر وہ سلسلہ چل پڑے گا۔ تو یہی سلسلہ ہوگا، کچھ ہوانا نہیں ہے۔ اگر کچھ ہو سکتا ہے، اگر نتائج چینج ہو سکتے ہیں تو وہ ایک ہی ہے، ایک منظم سیاسی تحریک شروع کرنی ہوگی پی ٹی آئی کو، ایک منظم ملک گیر سیاسی تحریک اور پرامن سیاسی تحریک جو کہ پاکستان کے سب بڑے شہروں میں کرے اور جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دے، جا کے پرامن احتجاج، پرامن دھرنا، صبح کو اکٹھے ہو جائیں، شام تک بیٹھیں، دھرنا دیں، شام کو پھر چلے جائیں۔ اللہ خیر صلاح، ڈیلی روٹیٹ کرتے رہیں، کوئی مذہبی تنظیموں کی طرح وہ نہیں بیٹھا، آئے احتجاج رجسٹر کروایا، اور ہر ہفتے کو ملک گیر جیسے اس اتوار کو ہو رہی ہے احتجاجی کال لی جائے، پورا انٹرنیشنل میڈیا
اس کو کور کرے گا. پورا انٹرنیشنل میڈیا ویسے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, انہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, تو وہ کور کرے گا اس کو. اور فوج کے اوپر پریشر پڑے گا, اور پھر الٹیمیٹلی عمران خان کو جیل میں رکھنا, جھوٹے مقدمہ میں سزا دینا مشکل ہو جائے گی. اس کے علاوہ پی ٹی اے اگر کچھ اور سوچ رہی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ عمران خان کو وہ جیل میں رکھیں گے, اور الٹیمیٹلی وہ مرسی کی طرح جیل کے انجام سے دوچار میں ہو کے جیل میں مار سڑ جائے گا. ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.